تعارف جمادی الثانی جمادی الثانیہ اسلامی قمری سال کا ایک اہم مہینہ ہے۔ ہر مہینہ کی طرح یہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے نیکیوں میں اضافہ کرنے اور اپنے عمل کو بہتر بنانے کا بہترین موقع ہے۔ آج کے اس مضمون میں ہم جمادی الثانی میں کرنے والے 30 نیک اعمال پر مفصل روشنی ڈالیں گے۔ ہر عمل کی اہمیت اس کے عمل اور عملی رخ دکھایا جائے گا تاکہ قاری اپنے روزمرہ میں آسانی سے ان اعمال کو شامل کر سکے۔ یہ تحریر بچوں، نوجوانوں اور بڑوں سب کے لیے مفید رہنمائی ہے، چاہے اب خاص عبادتی منصوبہ بنا رہے ہوں یا عمومی اصلاح عمل چاہتے ہوں۔ 30 نیک اعمال، ہر عمل کے ساتھ مختصر وضاحت۔ 1. روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام۔ جمادی الثانی کے دوران روزانہ کم از کم چند آیات ایک صفحہ قرآن کی تلاوت مقرر کریں۔ قرآن دل کی غذا ہے اور اس میں سکون و ہدایت ہے۔ کوشش کریں کہ تلاوت کے بعد اس کی تفسیر کا مختصر مطالعہ بھی کریں تاکہ عمل میں تبدیلی اس کی نمازن تہجد اسنت شبانہ کی پابندی، رات کی تنہائی میں اللہ سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تہجد کا معمول دل کو نرم کرتا اور رزق و ہدایت میں برکت لاتا ہے۔ اگر پوری تہجد مشکل ہو تو آدھی رات میں اٹھ کر کم از کم 2 رکعت پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ 3. روزانہ درود و سلام کا اہتمام۔ صلو و سلام رسول اکرم پر درود بھیجنے سے دل میں محبت اور روحانی قرب پیدا ہوتا ہے۔ مخصوص وقت میں نماز کے بعد درود بھیجنے کا معمول بنا لے، یہ عمل ثواب میں بہت زیادہ ہے اور دل کو نور دیتا ہے۔ 4. استغفار اور توبہ کا مسلسل عمل۔ پچھلے گناہوں سے توبہ اور استغفار سے قلبی صفائی آتی ہے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ سابعین اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ کا ورد کریں، یہ دل کو ہلکا اور اعمال کو قبول ہونے میں مدد دیتا ہے۔ 5. صدقہ اور خیرات میں اضافہ۔ جمادی الثانی میں محتاجوں، یتیموں اور مسکینوں کو عطیات دیں۔ چھوٹے چھوٹے صدقات کا تسلسل بہت زیادہ برکت لاتا ہے۔ کینی کی تقسیم، غریبوں کے لیے راشن، بچوں کی تعلیم کے لیے چندہ دینا ہر حال میں فائدہ مند ہے۔ 6. روزانہ کم از کم ایک نیک کام کا اعلی حصہ لامدہ۔ روز خود سے عہد کریں کہ ایک مخصوص نیک عمل کریں، مثلاً کسی کا کام کر دینا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو نصیحت خوش دلی سے دینا۔ یہ چھوٹے کام جمع ہو کر بڑا ثواب بن جاتے ہیں۔ 7. اہل خانہ کے ساتھ نرمی اور شفقت۔ گھر کے افراد کے ساتھ حسن سلوک، شفقت اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ والدین کا احترام، بیوی یا شوہر کے حقوق کی ادائیگی اور بچوں کے ساتھ محبت بھرا رویہ اسلامی زندگی کا اہم ستون ہے۔ 8. ہمسایوں کی مدد اور حقوق ادا کرنا۔ ہمسا کے حقوق پر خاص توجہ دیں، کسی کی ضرورت میں ہاتھ بڑھائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ یہ چھوٹا عمل معاشرے میں محبت و بھائی چارہ بڑھاتا ہے۔ 9. عوامی خدمت، رضاکارانہ کام انجام دینا۔ کسی مقامی مسلک، مدرسہ غریبوں کی تنظیم میں رضاکارانہ طور پر وقت دیں، علم پڑھائیں، صفائی مہم میں حصہ لیں، کمیونٹی کے کسی پروجیکٹ میں تعاون کریں۔ 10. قرآن سیکھنے، حفظ قرآن کا آغاز۔ اگر آپ ابھی تک قرآن حفظ نہیں کر پائے تو جمادی الثانی ایک اچھا وقت ہے شروع کرنے کا۔ چوہے کے لیے بھی یہ بہترین وقت ہے کہ وہ قرآن کے اصول اور بنیادی تلاوت سیکھے۔ 11. دعاؤں کی فہرست اور خاص دعائیں۔ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے مخصوص دعاؤں کی فہرست بنائیں۔ دن میں کسی مقررہ وقت میں یہ دعائیں کریں اور اللہ سے ہدایت و رحمت کی درخواست کریں۔ دعا دل کو مضبوط کرتی ہے اور انسان کو امید دیتی ہے۔ 12. معاف کرنے کی عادت، دل میں قدورتیں رکھنا روحانی نقصان کا سبب بنتا ہے۔ جمادی الثانی میں دل صاف کرنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی کوشش کریں، یہ آپ کے ایمان اور سکون کے لیے ضروری ہے۔ 13. مسنون اذکار و اعمال کو اپنانا۔ صبح و شام کے اذکار، آیت کرسی اور دیگر مسنون اذکار کو عادت بنائیں، یہ معمولات حفاظت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ 14. نیکی کی دعوت اور اچھا نصیحت کرنا، خوش اخلاقی اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں۔ نصیحت کرتے وقت نرمی اور محبت رکھیں تاکہ دل نہ ٹوٹے بلکہ سب حاضر قلب قبول کریں۔ 15. روزانہ صدق جاری یا کوئی مستقل نیکی کا بندوبست، اگر ممکن ہو تو کسی دینی کام میں مستقل چندہ رکھیں، مثلاً کسی مسکین بچے کی فیس، مدرسہ کے خرچ، کسی مسجد کی مرمت میں تعاون۔ یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے طویل السر نیکی ہے۔ 16. ماحولیات اور مخلوق خدا کا خیال، ریکش کی مخلوقات کو نقصان نہ پہنچائیں، درخت لگائیں، پانی ضائع نہ کریں اور جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ یہ چھوٹے عمل اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت اور ذمہ داری دکھاتے ہیں۔ 17. احکام
شریعت کے متعلق مطالعہ اور سیکھنا دینی کتب سنت نبوی اور احادیث کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کی عبادت اور معاملات صحیح طریقے سے ہو علم دین کے ذریعے عمل مضبوط ہوتا ہے اور غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں 18 حسن اخلاق کا اہتمام خالق حسنہ جھوٹ سے بچیں غیبت اور بدگمانی سے پرہیز کریں اور ہر حال میں سچائی اور ایمانداری کو اپنائیں اچھا اخلاق ہر مسلمان کی شناخت ہے 19 نوافل اور سنتوں کی ادائیگی میں اضافہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل سنت اور واقعی روحانی عبادات میں اضافہ کریں یہ اعمال آہستگی سے دل میں اللہ کی محبت بڑھاتے ہیں اور روز مرہ کی مصروفیات میں توازن قائم کرتے ہیں 20 مان جمادی الثانی کے حوالے سے نیک نیتیں اور ارادے اس مہینہ میں اپنی نیتوں کو تازہ کریں ہر کام کو اللہ کی خوشنودی کے لیے شروع کریں یہ چھوٹا عمل ہر عمل کو قبولیت کی طرف لے جاتا ہے 21 برائے راست شفاعت صلوات و سلام کا خصوصی اہتمام نبی اکرم پر درود کی کثرت کرنے سے نہ صرف ثواب بلکہ روحانی قرب بھی ملتا ہے مختلف مواقع پر درود پڑھیں اور اہل خانہ کو بھی اس کی ترغیب دیں 22 روزانہ چند معانی میں سواد دال قاف زبان کسی کا حوصلہ بڑھائیں اچھا کلام کریں لوگوں کی پلٹ کر مدد کا لفظ کہیں یہ سب صد زبان ہے جو انسانی دلوں میں محبت اور احترام پیدا کرتے ہیں 23 خلاف شر سرگرمیوں سے بچنا گو شپ فضولیات بد اخلاقی اور حرام کاموں سے دور رہیں اپنی زبان اور ہاتھ کو ایسے کاموں سے بچائیں جو اللہ کی ناپسندیدہ ہوں 24 ایک صحابت اختیار کرنا اچھے دوست اور مشیر منتخب کریں جو آپ کو نیکی کی طرف راغب کریں معاشرتی اثر بہت اہم ہے صحیح دوست آپ کے عمل میں بہتری لا سکتے ہیں 25 گھر میں دینی ماحول بنانا گھر میں نماز قرآن پڑھنے اور دینی باتوں کے لیے وقت مخصوص کریں بچوں کو دینی قصے سنائیں اور اچھے کردار کی ترغیب دیں تاکہ آئندہ نسل مضبوط ایمان لے کر بڑھے 26 مسجد میں زیادہ شرکت اور جماعت کی اہمیت جمادی الثانی میں مسجد کی حاضری بڑھائیں نماز جمعہ جماعت اور دینی محافل میں شرکت روحانی تربیت کا اچھا ذریعہ ہے مسجد میں بیٹھنا علم اور روحانیت کی بڑھوتری کا سبب بنتا ہے 27 آدم الہی میں مشغول رہنا ذکر الہی دن بھر کم از کم کچھ وقت اللہ کا ذکر کرا وقت آپ کو مصروف زندگی کے شور سے نکال کر روحانی مرکزیت عطا کرتا ہے یہ عمل ذہنی سکون اور خود احتسابی میں مدد دیتا ہے 28 والدین اور بڑوں کا خصوصی احترام و خدمت والدین کو خوش رکھنا اور بزرگوں کی خدمت کرنا دین کا اہم جزو حیان کی صحت خوشی اور ضروریات کا خیال رکھیں یہ عمل جنتی وعدوں میں سے ہے 29 علمی ہوتے ربیتی مشاغل میں حصہ لینا کسی اسلامی ورکشاپ آن لائن کورس مقامی مدرسے میں شمولیت اختیار کریں نیا علم سیکھنے سے ایمان میں تازگی آتی ہے اور عمل میں بہتری آتی ہے 30 آخرت کی تیاری حسن انجام کے لیے عمل ہر عمل میں آخرت کو مد نظر رکھیں اپنی موت کی تیاری وصیت کا بندوبست اور امان خیر کا تسلسل یہ یقینی بناتے ہیں کہ آپ کا سفر آخرت کی طرف بہتر طریقے سے ہو جمادی الثانی میں عمل کا طرح مشورہ برائے منصوبہ بندی ایک روزانہ شیڈول بنائیں ہر دن 3-4 اعمال کا فہرست تیار کریں مثلا صبح قرآن شام درود رات استغفار اور کسی دن صدقہ دو سادہ اور قابل عمل اہداف رکھیں جو مستقل ہو سکے روزانہ ایک چھوٹا نیکی زیادہ بہتر ہے بنسبت ایک بڑے عمل کے جو برقرار نہ رہ سکے 3 اہل خانہ کو شامل کریں نیک اعمال کو خاندان میں وراثت بن بچوں کو چھوٹی ذمہ داریاں دیں مل کر صدقہ کریں جماعت میں شریک ہوں 4 اپنے عمل کا حساب رکھیں ایک ڈائری نوٹ میں روزانہ کیے گئے اعمال درج کریں تاکہ آپ کو مستقل مزاجی کا احساس رہے 5 نیت کو خالص رکھیں ہر نیکی کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا رکھیں شہرت دکھاوے کے لیے نہ کرنجا جمادی الثانی ایک قیمتی موقع ہے خودسازی عبادت اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا اوپر دیے گئے 30 اعمال اگر دل و جان سے اختیار کیے جائیں تو نہ صرف فرد کی ذاتی زندگی میں بہتری آئے گی بلکہ معاشرہ بھی خوشحال اور متحمل ہوگا یاد رکھیں کہ نیکی کا ہر قدم چاہے چھوٹا ہو اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام رکھتا ہے اور مسلسل چھوٹے اعمال ایک دن عظیم برکت اور ثواب میں تبدیل ہو جاتے اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال میں خلوص اور استقامت عطا فرمائی میں اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کا مختصر نسخہ بچوں کے لیے آسان ورژن ہر نیکی کے لیے مخصوص دعاؤں کا ایک علیحدہ سیکشن بھی تیار کر دوں بتائیے کون سا فارمیٹ آپ کو پسند ہے جمادی الثانی میں کرنے والے 30 نیک اعمال تقریباً 2500 الفاظ اردو تعارف جمادی الثانی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مسلمانوں میں سے ایک مبارک مہینہ ہے کسی بھی مخصوص مہینے میں نیک اعمال کرنے کا مقصد دل کی صفائی دین کی تقویت اور دنیا و آخرت میں
فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ مضمون آپ کو ایسے 30 مؤثر اور عملی نیک اعمال بتائے گا جو آپ اس مہینے میں اختیار کر سکتے ہیں، آسان، قابل عمل اور اثر پذیر۔ ہر عمل کے ساتھ مختصر فائدہ اور عمل بھی دیا گیا ہے تاکہ آپ انہیں اپنے روزمرہ معمولات میں شامل کر سکیں۔ ایک نماز تہجد اور رات کی عبادت۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھنا اور ذکر کرنا روح کو تازگی دیتا ہے۔ تہجد کم از کم 2 رکعت کے ساتھ شروع کریں اور دل سے دعا کریں۔ روزانہ معمول بنانے سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ 2 روزانہ تسبیح اور استغفار۔ ہر روز کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر اور استغفار۔ غفران کرنا زبان و دل کو پاک رکھتا ہے اور گناہوں کی مغفرت کا وسیلہ ہے۔ 3 قرآن کی تلاوت۔ روزانہ کچھ آیات اپارا پڑھیں، چاہے 15 منٹ ہوں یا ایک پارا۔ قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا اور ہدایت ملے گی۔ مفہوم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ 4 ایک مکمل پارا مخصوص سورہ ختم کرنا۔ جمادی الثانی میں اپنے لیے ہدف رکھیں، مثلاً پورا ایک پارا سورہ /المامنون /القدر وغیرہ مکمل کرنا اور اس کے بعد دعا کرنا۔ 5 صدقہ و خیرات۔ ضرورت مندوں کو امداد دیں، چھوٹا صدقہ بھی بزرگ اجر کا سبب بنتا ہے۔ مقامی مساجد، غریب خاندان خوراک کے پیکیج بھیجنا شامل کریں۔ 6 روزانہ ایک اچھا کام کرنے کا علیہ السلام۔ ہر دن کم از کم ایک ایسا عمل کریں جو کسی کو فائدہ دے، جیسے کسی کی ہمدردی کرنا، مسکراہٹ، راستہ کھڑا کرنا، کوئی مدد۔ 7 والدین کی خدمت اور دعا۔ والدین کے حقوق میں کمی نہ کریں، ان کی خدمت، ان سے نرمی اور ان کی دعا لینا دنیا و آخرت کے لیے باعث برکت ہے۔ 8 روزے، جہاں ممکن ہو، اگر صحت اجازت دے تو چند روزے رکھیں، چاہے چند دن ہی ہو۔ روزہ دل کو کنٹرول سکھاتا ہے اور اللہ کے قریب لاتا ہے۔ 9 نیکی کے عادی بننا۔ مستقل چھوٹے اعمال روزانہ چھوٹی معمولی نیکیوں کو مستقل کریں۔ ایتھنکل احذف، جیسے ہر نماز کے بعد دعا، ہر دن کسی کے لیے دعا۔ 10 علم حاصل کرنا اور سیکھنا۔ دینی دنیاوی علم میں اضافہ کریں۔ قرآن کی تفسیر، سورۃ المصطفیٰ، کوئی ایسا علم جو آپ کی زندگی بہتر بنائے۔ علم نیکی کی بنیاد ہے۔ 11 مسجد میں شرکت اور جماعت کی فضیلت۔ مسجد میں اجازت کے مطابق شرکت کریں، جماعت میں نماز پڑھنا اجر بڑھاتا ہے اور الفاموت کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے۔ 12 اچھے اخلاق کی مشق۔ صداقت، امانت، شرافت، نرم دلی اور عفو و درگزر کو زندگی میں اپنائیں۔ اچھے اخلاق معاشرے میں بہتری لاتے ہیں اور نیکی کا بڑا ذریعہ ہے۔ 13 قضا اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ اگر آپ پر کسی کا حق باقی ہے تو اسے پورا کریں، قرض واپس کریں، کسی کے ساتھ صلح کر لیں۔ حقوق العباد کی ادائیگی اللہ کی رضا کے لیے لازم ہے۔ 14 نشاط قلب، اعتدال سے کھیل اور صحت مند رہنا بھی نیکی ہے۔ ورزش، سیر اور صحت کا خیال رکھیں تاکہ عبادات کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ 15 دعا اور مناجات میں اضافہ۔ روزانہ مخصوص اوقات میں خلوص دل سے دعا کریں، خاص طور پر سحر و افطار کے قریب، اور اللہ سے اپنی حاجات مانگیں۔ 16 آخرت کی تیاری کے لیے خصوصی دعا کریں، یہ ربط انسانیت قائم کرتا ہے اور دل کو نرم کرتا ہے۔ 26 حسن ظن اور بدگمانی سے بچنا۔ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، افواہوں اور بدگمانی سے کنارہ کشی اختیار کریں، اس سے معاشرے میں اعتماد بڑھتا ہے۔ 27 ذکو اور فطرہ کا اہتمام۔ اگر واجب ہو تو ذکو ادا کریں اور فطرہ وغیرہ کا اہتمام کریں، یہ مالی پاکیزگی اور سماجی توازن کا ذریعہ ہے۔ 28 بیماروں کی عیادت اور مرحومین کے لیے دعا۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کی عیادت کریں، مرحومین کے لیے دعا اور صدقہ کریں، یہ روحانیت میں اضافہ کرتا ہے اور اجر کا سبب بنتا ہے۔ 29 وقت کی قدر اور منصوبہ بندی۔ وقت ضائع نہ کریں، ہر دن کے لیے نیک اعمال کا منصوبہ بنائیں اور اس پر عمل پیرا ہو۔ منصوبہ بندی سے فائدہ زیادہ ملتا ہے۔ 30 رموز شکر و حمد، شکر گزاری کا عمل۔ روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کی عادت دل میں سکون لاتی ہے اور نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ صبح و شام شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ عملی ترکار اور ہدیت۔ 1 ترجیحات طے کریں، پہلی بار کے لیے 30 میں سے 5-7 اعمال منتخب کریں جنہیں آپ روزانہ ہفتہ واری طور پر کر سکتے ہوں۔ 2 چھوٹے اہداف بنائیں، دن کے حساب سے اہداف متعین کریں، مثلاً روزانہ 15 منٹ قرآن، 10 منٹ دعا اور 1 نیکی۔ 3 نوٹ رکھیں،
ایک ڈائری نوٹ میں ہر روز کے اعمال لکھیں تاکہ آپ کی پیشرفت معلوم ہو۔ 4 انعام و جزا خود کو تسلیم دے مگر نیت ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ۔ 5 استقامت مستقل مزاجی سب سے اہم ہے، چھوٹے مگر مستقل عمل بڑے نتائج دیتے ہیں۔ نتیجہ جمادی الثانی میں مقصد صرف اعمال کا زیادہ ہونا نہیں بلکہ نیتوں کی پاکیزگی، دل کی اصلاح اور مستقل بہتری ہے۔ اوپر دیے گئے 30 اعمال آپ کو ایک مکمل، متوازن اور روحانی مہینہ گزارنے میں مدد دیں گے۔ ہر عمل کا اثر وقتی نہیں بلکہ دائمی نتیجہ دے سکتا ہے اگر اخلاص اور استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ میں اگر آپ چاہیں تو میں اسی مواد کو ایک پرنٹ ایبل PDF خوبصورت فارمیٹ، خانہ وار چیک لسٹ میں بھی بنا کر دے دوں، بتائیں کس شکل میں چاہیے۔ درج ذیل مضمون جمادی الثانی کے مہینے میں کرنے والے 30 نیک اعمال پر مبنی ہے، ایک جامع رہنمائی جسے آپ بطور مشق، تقریر، دروس روزمرہ عمل درآموز کر سکتے ہیں۔ ہر نیک عمل کے ساتھ اس کی حکمت اور عملی نگاہ بھی دی گئی ہے تاکہ آپ آسانی سے اسے اپنی زندگی میں شامل کر مقدمہ جمادی الثانی جمادی الاخر اسلامی مہینوں میں ایک بابرکت مہینہ ہے، چاہے مہینے کا مخصوص کوئی فریضہ نہ بھی باندھا گیا ہو مگر ہر مسلمان کے لیے ہر لمحہ نیکی کے لیے بہترین موقع ہے۔ نیکی کی کوئی تاریخ مہینہ مخصوص نہیں مگر جب ہم کسی مہینے کو خصوصی طور پر نیک اعمال کے لیے مختص کر لیتے ہیں تو یہ ہماری توجہ اور عمل میں استمراری پیدا کرتا۔ ہیزل میں دیے گئے 30 اعمال نہ صرف عبادت کے لحاظ سے موزوں ہیں بلکہ معاشرتی، اخلاقی اور نفسیاتی طور پر بھی فرد و معاشرہ دونوں کے لیے مفید ہیں۔ ہر عمل کے نیچے آسان تر عمل اور فضیلت کے نکات موجود ہیں۔ ایک سلوں تہجد شب کی نماز کی پابندی، شب کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھنا روح کو تازگی دیتا ہے، گناہوں سے توبہ کے لیے بہترین وقت ہے اور اللہ سے قریبی گفتگو کا ذریعہ ہے۔ کوشش کریں ہر ہفتے کم از کم 2 راتیں تہجد کے لیے مخصوص کریں۔ 2 روزانہ قرآن کریم کی تلاوت و تدبر، روزانہ کم از کم آدھا صفحہ یا 1 صفحہ تلاوت کرنا، مخصوص صورت کا ترجمہ اور تفہیم پڑھنا دل و دماغ کو روشنی دیتا ہے۔ جماد الثانی میں پورے قرآن ختم کرنے کی نیت بھی رکھی جا سکتی ہے، چاہے آہستہ آہستہ۔ 3 حفظ قرآن حفظ احادیث کا آغاز، چھوٹی چھوٹی آیات مختصر احادیث کو روزانہ یاد کرنا اور دہرایا کرنا ایمان میں اضافہ اور ذہنی تربیت کا ذریعہ ہے۔ 4 سلوں ادوات نفلی نمازیں کی کثرت، روزانہ 2 رکعت سنت دیگر نوافل کی پابندی معمول بنا، رسول اللہ کی سنت سے قریب ہونے کا ذریعہ یہی چھوٹی منظم عبادات ہیں۔ 5 درود پاک کی کثرت، درود بھیجنا اپنی اور اہل خانہ کے لیے رحمت و برکت کا باعث بنتا ہے، خاص طور پر بعد از نماز سحری / افطار کے اوقات میں درود کا ورد بڑھائیں۔ 6 توبہ اور استغفار کا مسلسل عمل، گناہوں سے باز آنا اور اللہ سے معافی مانگنا دل کو ہلکا کرتا ہے۔ دن میں کئی مرتبہ استغفار اللہ ادا کریں اور ماضی کی برائیوں کا ازالہ کریں۔ 7 صدقہ و خیرات میں اضافہ، فقیر و مسکین کی مدد کریں، کھانا رقم صدقہ کریں، کسی یتیم کی کفالت کا بندوبست کریں۔ صد ہے دل اور روح دونوں کے لیے علاج ہے اور معاشرے میں رحمت پھیلتی ہے۔ 8 یتیموں اور مسکینوں کی خدمت، قریبی یتیم کسی غریب خاندان کی روزمرہ ضروریات میں تعاون کریں، ان سے شفقت برتیں اور احساس ذمہ داری قائم رکھیں۔ 9 روزانہ کم از کم ایک اچھا عمل، حسن سلوک کرنا، ایک چھوٹا سا ہدف رکھیں کہ روزانہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی کی مدد، مسکراہٹ، شائستہ کلام۔ چھوٹے اعمال بہت بڑا اثر رکھتے ہیں۔ 10 والدین کے ساتھ احسان اور ان کی خدمت، والدین کی عزت اور خدمت اسلام میں مرکزی اہمیت رکھتی ہے۔ جماد الثانی میں ملاقات، دعا اور سہولتیں فراہم کر کے رشتہ مضبوط کریں۔ 11 رشتہ داروں اور اقارب کے ساتھ صلح و میل ملاپ، کسی تلخی کو ختم کریں، رابطے بحال کریں اور خاندانی اتحاد کو فروغ دیں، یہ نیکی اور اجر دونوں ہے۔ 12 پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ہمیشہ پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان کی ضرورت پوچھیں اور معاشرتی تعاون بڑھائیں، یہ ایک عملی ایقان ہے۔ 13 تربیتی مجالس، اہلامقاف علم میں شرکت، علم حاصل کرنا اور دوسروں کو سکھانا دونوں ثواب والے اعمال ہیں۔ کسی دینی کلاس میں شامل ہوں یا آن لائن اسلامی لیکچر سنیں۔ 14 نیکی کی تبلیغ، خوش اخلاقی کے ذریعے دین کی دعوت، آداب سے دیجیے، نرم گفتاری، صبر اور محبت کے ساتھ جو دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ 15 روزانہ مخصوص اذکار و دعائیں پڑھنا، سرداری اذکار، یاتن کرامات مختصر دعائیں روزانہ کا
معمول بنائیں تاکہ دل میں سکون اور حفاظت محسوس ہو 16 قرآن کی تلاوت کی برکت سے بیماروں کے لیے شفا کا استدعا کرنا بیمار افراد کے لیے قرآن پڑھ کر ان کے قریب جا کر تسکین دیں اور ان کے لیے دعا کریں یہ بھی بہت بڑا اجر ہے 17 روزانہ کم از کم ایک شخص کی غلطی معاف کرن عدل سے معاف کرنا نفسیاتی سکون دیتا ہے اور آپ کو بدلہ کے جذبات سے آزاد کرتا ہے 18 حکمت اور اخلاق کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال آن لائن نیکی پھیلائیں مفید نصائح قرآنی آیات دعاؤں کا شیئر کریں اور لوگوں کو حوصلہ دیں 19 کسی مستحق کی تعلیم طبی امداد میں حصہ لینا گھر کی کسی ضرورت مند بچی کی تعلیم کا خرچ ادا کریں طبی امداد میں تعاون کریں اس کا ثواب صدیوں تک چلتا ہے 20 روزانہ کم از کم ایک واقعہ واقع سیرت پڑھ کر عمل میں لانا پیغمبر اسلام کی سیرت صحابہ کرام کی زندگی سے سبق لیں اور ہر ہفتے ایک نیکی پر عمل کرنے کی کوشش کریں 21 ماحولیات کا خیال اور قدرتی وسائل کی حفاظت پہ بجلی اور وسائل کے ضیاء سے بچ پودا لگائیں صفائی میں حصہ لے یہ بھی نیکی ہے جس کا اجر ملتا ہے 22 حلال روزی کے حصول اور نجاست سے پرہیز حلال طریقے سے کمانا اور حرام سے بچنا ایک مسلمان کی بنیاد ہے اپنی روزمرہ کے معاملات میں صاف ضمیر کو ترجیح دیں 23 ادھیڑ عمر بزرگوں کا احترام و مدد بزرگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں ان کے تجربات سنیں اور ان کی قدر کریں یہ اجر کا سبب ہے 24 روزانہ نماز ان کے اوقات پر پابندی اور باجماعت نماز کی کوشش مسجد جا کر گھر میں باجماعت نماز ادا کرنا جماعت کے ثواب کا حصہ بنتا ہے خاص طور پر جمعہ کی نماز اور تراویح جیسی عبادات میں شامل ہوں 25 روزانہ 5-10-20 منٹ خاموشی میں مراقبہ اور اللہ کی طرف توجہ یہ عمل ذہنی سکون اور دل کی صفائی کے لیے ضروری ہے روزانہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھ کر اللہ سے گفتگو کریں 26 احسان مالی قرض معاف کرنا آسان قسطیں دینا کسی کو قرض میں آسانی دیں اپنی استطاعت میں کسی کا قرض معاف کر دیں یہ عمل معاشرتی بوجھ کم کرتا ہے اور اجر بڑا ہے 27 نفلی روزہ رکھنے کی کوشش پیر اور جمعرات کے روزے بڑھتی ہوئی نیت کے ساتھ نفلی روزے رکھنا بھی روحانی ترقی کے لیے مفید ہے 28 سیرت پر مبنی کہانیاں بچوں کو سنانا اور دینی ماحول گھر میں بنانا بچوں کو اسلامی اخلاق سکھائیں کہانیاں سنائیں اور انہیں بھی نیکی کا عادی بنا تعلم اولاد بہترین صدقہ ہے 29 دعاؤں میں مستقل مزاجی اور لوگوں کے لیے دعا کرنا روزمرہ اپنے اور دوسروں کے لیے مخلصانہ دعا کریں خصوصاً مریض محتاج اور معاشرے کے لیڈرز کے لیے دعا دل کو مضبوط کرتی ہے 30 اخلاص نیت پاک رکھنا اور اعمال کو اللہ کے لیے مخصوص کرنا تمام اعمال کا مقصد اللہ کی خوشنودی رکھیں کیونکہ نیکیوں کی قبولیت کا معیار نیت کی صفائی ہے خلاصہ و نتیجہ جمادی الثانی میں مذکورہ 30 نے اعمال اختیار کر کے اپنا صرف اپنے ایمان میں اضافہ محسوس کریں گے بلکہ اپنے گھر محلے اور معاشرے میں بھی مثبت تبدیلی لا سکیں گے نیکی ایک سلسلہ وار عمل ہے 1 مہینہ شروع کرنا اچھا قدم ہے مگر اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ یہ عادات مستقل بن جائیں ہر دن چھوٹے چھوٹے اقدامات روزمرہ کے اعمال کو بامقصد بنانے سے بڑا نتیجہ ملتا ہے عملی رہنمائی کوئک ٹپس 1 ہر ہفتے 2-3 اعمال کو منتخب کریں اور ان پر فوکس کریں 2 اپنا روزنامچہ رکھیں کون سا عمل کب کیا اس کا نوٹ بنا عزیزوں کو بھی شامل کریں گھر والوں کے ساتھ مل کر نیکی کے اہداف مقرر کریں 4 ہر ختم ہفتہ اپنی کامیابیوں کا جائزہ لیں اور اگلے ہفتے کی حکمت عملی بنائے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق دے ہمارے عمال کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں اور مغفرت توحے سے نوازے جمادی الثانی اب کے لیے برکتوں بھرا مہینہ ثابت ہو آمین تعارف جمادی الثانی جمادی الثانیہ اسلامی قمری سال کا ایک اہم مہینہ ہے ہر مہینہ کی طرح یہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے نیکیوں میں اضافہ کرنے اور اپنے عمل کو بہتر بنانے کا بہترین موقع ہے آج کے اس مضمون میں ہم جمادی الثانی میں کرنے والے 30 نیک عمال پر مفصل روشنی ڈالیں گے ہر عمل کی اہمیت اس کے عمل اور عملی رخ دکھایا جائے گا تاکہ قاری اپنے روزمرہ میں آسانی سے ان عمال کو شامل کر سکی یہ تحریر بچوں نوجوانوں اور بڑوں سب کے لیے مفید رہنمائی ہے چاہے اب خاص عبادتی منصوبہ بنا رہے ہوں یا عمومی اصلاح عمل چاہتے ہوں 30 نیک عمال ہر عمل کے ساتھ مختصر وضاحت 1 روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام جمادی الثانی کے دوران روزانہ کم از کم چند آیات ایک صفحہ قرآن کی تلاوت مقرر کریں قرآن دل کی غذا ہے اور اس میں سکون و ہدایت ہے کوشش
کریں کہ تلاوت کے بعد اس کی تفسیر کا مختصر مطالعہ بھی کریں تاکہ عمل میں تبدیلی اس کی نمازن تہجد اسنت شبانہ کی پابندی رات کی تنہائی میں اللہ سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تہجد کا معمول دل کو نرم کرتا اور رزق و ہدایت میں برکت لاتا ہے۔ اگر پوری تہجد مشکل ہو تو آدھی رات میں اٹھ کر کم از کم 2 رکعت پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ 3 روزانہ درود و سلام کا اہتمام۔ صلو و سلام رسول اکرم پر درود بھیجنے سے دل میں محبت اور روحانی قرب پیدا ہوتا ہے۔ مخصوص وقت میں نماز کے بعد درود بھیجنے کا معمول بنا لے، یہ عمل ثواب میں بہت زیادہ ہے اور دل کو نور دیتا ہے۔ 4 استغفار اور توبہ کا مسلسل عمل پچھلے گناہوں سے توبہ اور استغفار سے قلبی صفائی آتی ہے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ سابعین اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور استغفر اللہ کا ورد کریں، یہ دل کو ہلکا اور اعمال کو قبول ہونے میں مدد دیتا ہے۔ 5 صدقہ اور خیرات میں اضافہ۔ جمادی الثانی میں محتاجوں، یتیموں اور مسکینوں کو عطیات دیں۔ چھوٹے چھوٹے صدقات کا تسلسل بہت زیادہ برکت لاتا ہے۔ کینی کی تقسیم، غریبوں کے لیے راشن، بچوں کی تعلیم کے لیے چندہ دینا ہر حال میں فائدہ مند ہے۔ 6 روزانہ کم از کم ایک نیک کام کا علیہ السلام روز خود سے عہد کریں کہ ایک مخصوص نیک عمل کریں، مثلا کسی کا کام کر